ایک بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو اچھی بات کہے گا اس کو 400 دینار انعام دیا جائے گا۔ ایک دن بادشاہ رعایا کے حالات جاننے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت زیتون کے پودے لگا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تو 5-10 سال کے بعد مر جاؤ گی اور یہ درخت 20 سال بعد پھل دیں گے، تو اتنی مشقت کرنے کا تمہیں کیا فائدہ؟ بوڑھی عورت نے بلا تردد جواب دیا کہ جو پھل ہم نے کھائے وہ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے، اور اب میں یہ درخت لگا رہی ہوں تاکہ ہماری اولاد یہ پھل کھا سکے۔ بادشاہ کو اس بوڑھی عورت کی بات بہت اچھی لگی۔ اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو 400 دینار دے دیے جائیں۔ جب بوڑھی عورت کو دینار دیے گئے تو وہ مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ زیتون کے درختوں نے 20 سال بعد پھل دینا تھا، جبکہ مجھے میرا پھل ابھی مل گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی اور فوراً حکم جاری کیا کہ اس کو مزید 400 دینار دے دیے جائیں۔ جب اس بوڑھی عورت کو مزید 400 دینار دیے گئے تو وہ پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیوں مسکرائی ہو؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ زیتون کا درخت پورے سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے مجھے 2 بار پھل دے دیا ہے۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اس کو مزید 400 دینار دے دیے جائیں۔ یہ حکم دیتے ہی بادشاہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے پوچھا، حضور آپ جلدی سے کیوں نکل آئے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں مزید اس عورت کے پاس رکتا تو میرا سارا خزانہ خالی ہو جاتا، مگر عورت کی حکمت بری باتیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اچھی بات ہمیشہ دل موہ لیتی ہے، نرم رویہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے، حکمت برا ایک جملہ بادشاہوں کو بھی قریب لے آتا ہے۔ اچھی بات دنیا میں دوست بڑھاتی اور دشمن کم کرتی ہے، اور آخرت میں ثواب کی کثرت کرتی ہے۔ آپ مال و دولت سے سامان تو خرید سکتے ہیں، مگر دل کی خریداری صرف اچھی بات سے ہی ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے دل کا بوجھ نہ بنیں، بلکہ دوسروں کا دل جیتنے والے بنیں۔ اچھے الفاظ کے چناؤ سے آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اچھے الفاظ کا استعمال اور اچھے اخلاق سے دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ طائف میں جب آپ کو ستایا گیا، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اگر آپ ان بستی والوں کے لیے بد دعا کریں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ لیکن آپ نے پتھر کھا کر بھی ان لوگوں کے لیے اپنے منہ سے بد دعا نہ نکالی جنہوں نے آپ کا خون بہایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طائف میں انہی لوگوں میں سے اسلام کے جانثار پیدا ہوئے۔ تو یہ اچھا اخلاق ہی ہے جو آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست اور آپ کا خیر خواہ بنا سکتا ہے۔